اگلے سیگمنٹ کی جانب اور آج ہم بات کریں گے جو اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کے لیے کون سے جو کنٹریز ہیں ان کی ویزا پالیسیز صحیح ہیں، اور اسپیشلی آج ہم یو کے کی ویزا پالیسی پہ بات کریں گے کہ انہوں نے اپنی جو ویزا پالیسی ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرکٹ کیوں کر دی ہے، اور اس کے مختلف ریزنس بھی سامنے آئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اکثر جو وہاں پر جاتے ہیں بچے وہ ازائلم لے لیتے ہیں، جو بھی لوگ جاتے ہیں وہ ازائلم لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے جو اپنی پالیسیز ہیں اس کو اسٹرکٹ کر دیا۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہے ویزا کنسلٹنٹ عاصم ادریس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اچھا عاصم صاحب، سب سے پہلے تو بتائیں کہ برطانیہ نے جو اسٹوڈنٹ ویزا کی پالیسی ہے یہ بہت زیادہ اسٹرکٹ کر دی ہے، تو اس کی اور کیا ریزنز ہیں؟ اس کا اسپیسیفک بیک گراؤنڈ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یو کے جو ہے ایک اتنی ہاٹ ڈیسٹینیشن تھی، اور پاکستان کے میجورٹی آف اسٹوڈنٹس جو تھے وہ اسٹڈی کے لیے یا تو یو کے کا رخ کرتے تھے، آسٹریلیا کا، جرمنی کا اور یو ایس اے کا۔ یو کے ایک ایسی ڈیسٹینیشن تھی کہ وہاں کی ایجوکیشن پوری دنیا کے اندر لیجٹیمیٹلی بہت زیادہ ویل ایکسیپٹیڈ ہے، اور وہاں کی ڈگری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہائی رینک یونیورسٹیز ہیں۔ لیکن پچھلے چند سالوں میں ہوا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس وہاں پڑھنے کے لیے گئے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو مختلف مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی کرنی پڑی ہیں جس کی وجہ سے ہوم آفس نے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی پالیسی کافی اسٹرکٹ کر دی ہے۔ اسٹوڈنٹ وہاں پہ جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتے تھے تو ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد پوسٹ اسٹڈی ورک کی ایک لسٹمائزڈ آپشن اویلیبل ہوتی ہے، لیکن اسٹوڈنٹ اپنی ایجوکیشن اگر بیچ میں انکمپلیٹ چھوڑ دے تو اس کے بعد انکمپلیٹ چھوڑنے کے بعد اس کے پاس یہ آپشن ویو اپ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عاصم صاحب یہ بتائیں کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جو اپلائی کرتے ہیں یو کے ویزا کے لیے اور جن کے ویزاز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کی سب سے زیادہ کامن ریزنز کون سی ہوتی ہیں؟ اس کے اندر تین ریزن سب سے بڑی ہیں۔ ایک تو فائنینشیل جو اسٹیٹمنٹس ہیں جو آپ کی وہ پراپر طریقے سے آپ کی بینک ٹرانزیکشن کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی، مطلب آپ کے جو فنڈس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جو یونیورسٹی اور ہوم آفس نے رکھی ہوئی ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوتی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس بعض اوقات غلط ویز سے بینک سٹیٹمنٹ ایک طرح سے اپنی سبمٹ کراتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے ریجیکشن کی۔ آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پراپرلی سم ٹائم ریلیونٹ اتھارٹی سے اٹیسٹڈ نہیں ہوتی، یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی یونیورسٹی سلیکشن کے اندر کورس ریلیونس نہیں ہوتی۔ کورس ریلیونس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ بزنس یا آئی ٹی میں جا رہے ہیں اور آپ کا پریویس ایکڈیمک جو ہے وہ سوشل سائنسز کا ہے تو وہ آپ اس کو پراپر جسٹیفائی نہیں کر سکتے، تو یونیورسٹی اس چیز کے اوپر آپ کا جو کیس لیٹر ہے وہ پراپرلی ٹائم پہ ایشو نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عاصم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ریزن بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جا کے جو ازائلم سیک کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے جو پالیسی ہے ویزا کی وہ اسٹرکٹ کر دی گئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف یہی ریزن ہے اس کے پیچھے؟ اس میں 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑی ریزن ہے اسائلم کی کہ اسٹوڈنٹ وہاں پہ اسٹڈی ویزا پہ جاتے ہیں اور جا کے اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ نہیں کرتے، اور ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے علاوہ وہاں پہ انلیگل جاب بھی کرتے ہیں۔ آپ کو 20 گھنٹے ٹائم الاؤڈ ہے کہ جس میں آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ 20 گھنٹے سے زیادہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کی فیس زیادہ ہونے کی وجہ سے سم ٹائم اپنی ایجوکیشن انکمپلیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ انلیگل جابس کرتے ہیں۔ انلیگل جاب کرنے کی وجہ سے یونیورسٹی جو ہے ہوم آفس کو رپورٹ کرتی ہے، اور وہاں سے اس اسٹوڈنٹ کا جو ہے ریکارڈ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اس صورت میں اسٹوڈنٹ کے پاس صرف ایک آپشن رہ جاتی ہے کہ وہ اسائلم کے لیے اپلائی کر دے، اور آپ حیران ہوں گی کہ پچھلے 2 سالوں میں تھاؤزنڈس آف اسٹوڈنٹ نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے۔ تو یہ ایک کویسچن مارک بن گیا ہے کہ جو اوریجنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہے، اور بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنی ایجوکیشن انکمپلیٹ چھوڑ کے اسائلم کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب اس پہ بھی وہ قانون سازی کر رہے ہیں اور بہت اسٹرکٹ کر دیا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے چیک لسٹ میں ڈال دیا کافی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ جیسے ریزنز بتا رہے ہیں کہ ان ریزنز کی وجوہات پر انہوں نے جو اپنی ویزا پالیسی ہے اس کو اسٹرکٹ کر دیا ہے، تو جو جینوئن اسٹوڈنٹس ہیں جو اصل میں ڈیزرونگ ہے ان پہ کتنا افیکٹ ہوگا اس کی وجہ سے؟ دیکھیے جو تو جینوئن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو اپرچونیٹیز آج بھی ہیں، جن کے ایگزامکس اچھے ہیں، جن کے فائنینشیل جو ہے بہت اچھا ہے اور وہ جنرلی پڑھنا چاہ رہے ہیں اور وہ پوری فیس پے کر کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے آج بھی یونیورسٹیز کے دروازے اوپن ہیں۔ لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ کنٹری وائز دیکھتے ہیں تو ایسے اسٹوڈنٹس جو واقعی جینوئن اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ میکسیمم اسٹوڈنٹ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ارننگ بھی کرنی ہے، اور پاکستان جیسے
لو بجٹنگ اسٹوڈنٹس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے کچھ پیسے ارن کریں اور اپنی فیس بھی وہیں سے ارن کریں اور اپنے اگلے سیمسٹرز کی فیس پے کریں. تو اس چیز کا فرق پڑا ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کا ایوریج پروفائل ذرا کم ہے, فائنینشیل جن کا کمزور ہے. اور دوسری بات ہے کہ یو کے میں بھی انفلیشن ہائیسٹ سائڈ پہ ہے اس وقت, بہت زیادہ وہاں پہ مہنگائی ہے. اس کی وجہ سے آپ جب تک پراپر جاب نہیں کریں گے آپ اپنے ایجوکیشن ایکسپینسز کو میٹ نہیں کر سکیں گے. تو اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ کافی دقت کا سامنا ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جو جینون اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے یونیورسٹی کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں. اس کے لیے کچھ تھوڑا سا میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے یونیورسٹی سلیکٹ کرتے وقت اپنے فائنینشیلس کو بھی دیکھے, اپنے ایکڈامکس ریلیونس کو بھی دیکھے اور ان ساری ڈاکومنٹس کو جو یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو فلفل کرے. ٹھیک ہے. اچھا عاصم صاحب یہ بتائیں کہ کرنٹلی یو کے کی یونیورسٹیز ہیں وہ کون کون سی اسکالرشپس آفر کر رہی ہیں اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کے بعد اب بھی کون سی اپرچونیٹیز ہیں؟ 3 میجر اسکالرشپس ہیں وہاں پہ. ایک شیورون اسکالرشپ ہے, برٹش کونسل کا اسکالرشپ ہے, اس کے علاوہ کامن ویلتھ کا اسکالرشپ ہے. یہ ان اسٹوڈنٹس کے ہیں جن کے ایکڈامکس بہت اچھے ہیں, جن کا آئلس یا پی ٹی کا بینڈ بہت اچھا ہے اور ان کے پریویس ایکڈامکس بہت اسٹرانگ ہیں. ان بیسس پہ وہ اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں اور ان کی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, ان کی چیک لسٹ ہوتی ہیں, ان کو فلفل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو ویل بیفور ٹائم کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ویزا کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے لیے آج بھی کون سی اپرچونیٹیز موجود ہے. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.